ہوں، تو ہم پڑھ رہے تھے کہ امیر الشعراء یاسر الجاہلی، امرؤ القیس، ملک الذلیل، ذوالقروہ، غلام اللہ، الامیر الطرید، یہ سب اس کے القاب ہیں اور یہ سب امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد قد وردت اخبار الشاعر عند غیر الغرب من مثل مورخ روم الذين اوردوا خبر. دیکھیں اس کے بارے میں کوشچن آتا ہے کہ قسطنطنیہ کون سا جاہلی زمانے کا شاعر ہے جو قسطنطنیہ گیا تھا. ٹھیک ہے. من الشاعر الذي رحل، یا من رحل الى القسطنطنیہ من شعراء الجاہلی، تو وہ کون ہے جس نے قسطنطنیہ کا سفر کیا تھا؟ بتائیں. وہ امرؤ عمران القیس القیس. ہے. امرؤ القیس قسطنطنیہ گیا تھا. ان ملک قسطنطنیہ لما بلغه وفاته امر بان ينحت له تمثال. اور یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ کس کا اسٹیچو بنوایا تھا قسطنطنیہ کے بادشاہ نے؟ تو قسطنطنیہ کے بادشاہ کو جب اس کے موت کی خبر پہنچی، امرؤ القیس کے مرنے کی، تو اس نے اس کا اسٹیچو بنوایا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور وہ اسٹیچو مامون رشید کے زمانے تک رہا، مطلب عباسی پیریڈ تک رہا وہ اسٹیچو. تو قسطنطنیہ میں کس جاہلی شاعر کا اسٹیچو لگا تھا بتائیں؟ عمران امرؤ القیس. القیس کا، ہے نا. جی چلے. اب کہہ رہے ہیں ابو، اس کا جو باپ تھا حجر، یہ بنی اسد کا بادشاہ تھا، بنی اسد اور غطفان کا بادشاہ تھا، قبیلہ کندہ کا تھا. اور اس کی ماں فاطمہ بنت ربیعہ، ہی من قیصر، ہی اخت کلیب زعیم قبیلہ، ہی اخت کلیب زعیم قبیلہ ربیعہ من تغلب و اخت محلحل. محلحل اور کلیب یہ دونوں بھائی تھے، ہے نا. دونوں کی بہن تھی یہ. اور یہ لوگ کون تھے؟ قبیلہ ربیعہ کے سردار تھے، تغلب کے. ٹھیک ہے. تغلب کی ایک شاخ تھی قبیلہ ربیعہ، اس کے سردار تھے یہ لوگ، ہے نا. چلیں. تو باپ اس کا جو ہے وہ کندہ کا، بنو اسد کا بادشاہ تھا، جو قبیلہ کندہ کا ایک برانچ تھا. اسی طرح جو اس کی ماں تھی وہ قبیلہ ربیعہ کی تھی، جو تغلب کا ایک برانچ تھا. قال ابوہ حجر لمولاہ یقال له ربیعہ فقال له اقتل امرأ القیس. ٹھیک ہے. اس کے باپ نے اپنے غلام کو حکم دیا تھا کہ امرؤ القیس کو مار دو، وَأْتِنِي بِعَيْنَيْهِ، اور اس کی دونوں آنکھ لے کر کے میرے پاس آؤ. چونکہ امرؤ القیس جو تھا نا وہ بہت بدماش ٹائپ کا لڑکا تھا. ٹھیک ہے. لوگ پریشان رہتے تھے، پورے محلے کے، پورے قبیلے کے لوگ اس سے پریشان تھے. خاص کر کے یہ لڑکیوں کو پریشان کرتا تھا، ہے نا. اور اس کے واقعے میں بہت، اس کے بارے میں بہت سارے واقعے مشہور ہیں، ہے نا. کہ گوپی بنا پھرتا تھا یہ. ٹھیک ہے. لڑکیاں نہانے جاتی تھی، کپڑے لے کے بھاگ جاتا تھا. تو یہ سب اس کی بدماشیاں تھیں. تو جس کی وجہ سے اس کا باپ بہت پریشان ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کو ایسا کرو، مار دو اس کو، اور ثبوت کے طور پہ کہ تم نے اس کو مار دیا، اس کی دونوں آنکھ لے کر کے میرے پاس آنا. ٹھیک ہے. تو اس کے غلام نے کیا کیا؟ امرؤ القیس کو بھگا دیا وہاں سے. فذبح جزورا، اور ایک مینڈھا تھا اس کو ذبح کر دیا، اور مینڈھے کی آنکھ لے کر کے باپ کے پاس آ گیا، اور اس کو بتایا کہ یہی امرؤ القیس کی آنکھ ہے. تو باپ بہت شرمندہ ہوا اپنی اس حرکت پر، اور اس نے کہا ابیت اللعن، ہے نا، ای لم اقتلہ، اس نے کہا کہ کاش تم اس کو نہیں مارتے، ہے نا. جی. قال فاتى به فرده الى ابيه. خیر. تو یہاں پہ، ہاں، تو ای لم اقتلہ، اس نے کہا کہ تم نے اس کو نہیں مارا ہے. تو غلام نے امرؤ القیس کو اس کے سامنے پیش کر دیا. ٹھیک ہے. جب وہ رونے لگا، حجر اس کا باپ امرؤ القیس کا، کہ میرا بیٹا مر گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو غلام کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے باپ کو اپنے حکم پر شرمندگی ہو رہی ہے نا. لہٰذا اس نے کیا کہا کہ ہم نے امرؤ القیس کو نہیں مارا ہے، اور پھر باپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا. لیکن امرؤ القیس تو امرؤ القیس تھا، حرامی پنا اس کا چلتا رہا. لاسٹ میں کیا ہوا؟ طردہ ابوہ، اس کے باپ نے اس کو بھگا دیا اپنے یہاں سے. وہو فی، کتنا پڑھا جائے گا اس کا بتائیں؟ کیا پڑھا جائے گا؟ وہو فی، 20 20 کیا پڑھا جائے گا؟ عشرین من عمری، ہے نا. وہ 20 سال کا تھا، اس کے باپ نے اس کو قبیلے سے بھگا دیا. وہ کہاں جی. چلا گیا؟ الی حضرموت، حضرموت چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ حضرموت. چلیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں جب اس کو باپ کے مرنے کی خبر ملی، اس وقت وہ یمن کی زمین میں تھا، اور اس جگہ کا نام دمون تھا. یہ کوشچن میں آتا ہے اکثر. ٹھیک ہے. وہ کہاں پہ تھا؟ دمون میں تھا، جو یمن کے اندر ہے نا. وہیں پر اس کے باپ کے مرنے کی خبر ملی. اور باپ کو قبیلے والوں نے ہی مار دیا تھا، حالانکہ وہ سردار تھا اس کا باپ قبیلے کا، لیکن قبیلے کے لوگوں نے ہی اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کو خبر ملی، اس وقت وہ شراب وراب پی رہا تھا وہاں بیٹھ کر کے.
اس کو خبر ملی کہ باپ کو مار دیا ہے قبیلے کے لوگوں نے ہی، اور وہ اس وقت کہاں پہ تھا؟ دمون میں تھا، ہے نا، دمون میں اس کو خبر ملی تھی، اور دمون کہاں ہے؟ یمن کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے قسم کھا لی کہ میں اپنے قبیلے بنو اسد کے 100 لوگوں کو جب تک نہیں ماروں گا میرے اوپر شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس نے قسم کھا لی تھی کہ باپ کا میں بدلہ لوں گا۔ اس کا ماموں عدی بن ربیعہ ہے، محلل ہے، اس کے بعد کلیب ہے، یہ لوگ اس کے ماموں ہیں۔ شرحبیل و عمرو بن مادی قریب عمو لمرء القیس، عمرو بن مادی قریب الزبیدی، بہت بڑے کون تھے یہ بتائیں؟ بہادر تھے، ہے نا، اور بہت بڑے زمانے جاہلی کے خطیب تھے، تو وہ امرؤ القیس کے چچا ہے۔ وہ ابن اختی ثابت بن اوس شنفرا ابن عمتی عمرو بن ہند۔ تعلم الشعر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تعلم الشعر من محلحل، محلحل سے ہی اس نے شعر سیکھی تھی، محلحل بن ربیعہ جو تھا اس کا ماموں، اسی سے اس نے شعر سیکھا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عربی کا سب سے پہلا شاعر کون ہے؟ تو کہا جاتا ہے محلحل بن ربیعہ ہے، ٹھیک ہے، اسی کی شاعری سب سے پہلے ملتی ہے۔ چلے، کان ابو داود الیادی راوین لہو، دیکھیں ایک اور بات آپ یاد رکھیں، جتنے بھی شعراء ہیں زمانے جاہلیت کے، ان کا ایک راوی ہوتا تھا جو ان کے اشعار کو بیان کرتا تھا، ہے نا، وہ کہتا تھا کہ یہ امرؤ القیس کے اشعار ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو سناتا تھا، اس کو راوی کہا جاتا ہے، بیان کرنے والا، نیریٹر۔ تو اس کا معلقہ امرؤ القیس کا نیریٹر کون ہے بتائیں؟ ابو داود الیادی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا، معلقہ امرؤ القیس کا نیریٹر کون ہے؟ ابو داود الیادی ہے۔ چلیں، اس کے بعد کہہ رہا ہے اس کا معلقہ جو ہے اس کے اندر 80 اشعار ہیں، کتنے اشعار ہیں؟ 80، بحر طویل میں جیسا ہمیں پتا ہے نا، جی۔ اس کے اندر اس کی محبوبہ جو تھی اس کا کیا نام تھا؟ اونیزا، اونیزا جو اس کی چچیری بہن تھی، ٹھیک ہے، چچا کی بیٹی تھی اونیزا، تو اسی کی محبت، اسی سے محبت ہوئی تھی، اسی کے واقعے کو اس نے بیان کیا ہے اپنے معلقے میں۔ قصۃ یوم دارتی جلجل، یہ بھی کوشچن میں آتا ہے کہ دارت الجلجل ہے کیا؟ دارت جلجل جو ہے یہ ایک کنویں کا نام ہے، ٹھیک ہے، کس کا نام ہے؟ کنویں کا نام ہے، جو کنواں نجد کے اندر ہے، قبیلہ کندہ جہاں پہ رہتا تھا وہیں پر ایک کنواں تھا، اسی کا نام ہے دارت جلجل، تو یہ بہت مشہور ہے، تو اس کے کوشچن بنتے ہیں کہ دارت جلجل کیا ہے، تو یہ کنویں کا نام ہے، اسم غدیرن ہے، ٹھیک ہے نا، جی۔ چلیں، ہوں بس اتنی باتیں آپ کے لیے کافی ہیں۔ ہوں دیکھیں یہاں پہ ایک چیز ہے، کیا ہے؟ کان جذب الفاظ کثیر الغریب بلیغ التشبیہ، ٹھیک ہے، تشبیہ کا بہت زیادہ استعمال کرتا تھا یہ اپنے اشعار میں۔ اول من وقف علی الاطلال، یہ کوشچن بنتا ہے، اول من وقف علی الاطلال وبکا علی الدیار، کون ہے؟ امرؤ القیس ہے، جس نے سب سے پہلے ٹیلوں کے اوپر کھڑے ہونے اور محبوبہ کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر رونے کا کیا بنایا بتائیں؟ رواج شروع کیا، ٹھیک ہے، اول من وقف علی الاطلال وبکا علی الدیار، کون ہے؟ امرؤ القیس۔ وشبب بالنساء، اور عورتوں سے تشبیہ دینی شروع کی، سب سے پہلے کس نے تشبیہ سمجھتے ہیں؟ جی، تشبیہ سمجھتے ہیں؟ ہاں سمجھتے ہیں۔ کیا کسے کہتے ہیں تشبیہ؟ کسی کے ساتھ کسی کا ادھارن دینا یا تو مثال بیان کرنا۔ دیکھیں تشبیہ اصل کہتے ہیں کہ باڈی پارٹس کی خوبصورتی کو بیان کرنا، کس کی؟ اعضاء، اعضائے جسم کی خوبصورتی کو بیان کرنا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تشبیہ، ہے نا۔ تو تشبیہ سب سے پہلے کس نے شروع کی؟ امرؤ القیس نے، ہے نا، وہ اپنی محبوبہ کے بارے میں، چونکہ اس کا جو معلقہ اس میں آپ دیکھیں گے بیچ میں 20-25 اشعار ایسے ہیں کہ آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں، اتنے گندے ہیں وہ، ٹھیک ہے، جی، مطلب پڑھتے ہوئے بھی شرم آئے گی، تو وہ پورے تشبیہ کے اشعار ہے، اس نے ایک ایک باڈی پارٹ کے اوپر شعر کہا ہے نا، اسی کو تشبیہ کہتے ہیں۔ چلیں، اول من وصف النساء بالظبا، یہ اصل میں ذو ہے، سب سے پہلے عورتوں کو ہرنی سے تشبیہ دی، عورتوں کو کس سے تشبیہ دی؟ ہرنی سے، کس نے دی؟ امرؤ القیس نے۔ وہ اجاد وصف اللیل والخیل، رات اور گھوڑے دونوں کا وصف اس نے بیان کیا، سب سے پہلے رات کا بھی وصف بیان کیا اور گھوڑے کا بھی وصف بیان کیا، کس نے بیان کیا؟
इमरुल कैस ने बयान किया। ठीक है जी। तो ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा जी। यहाँ पे कह रहे हैं लम्मा नज़ल इमरुल कैस तई तज़व्वज उम्म जुंदुह। जब इमरुल कैस कबीले तई में आया तो वहां पे उसने उम्म जुंदुह से निकाह कर लिया। कानत उम्म जुंदुब ही हकीमतुन फिल मुसाबक़त शरिया बैन इमरुल कैस व अलक़मा। अब अलक़मा, अलक़मतुल फहल एक शायर था, उसके दरमियान और इमरुल कैस के दरमियान एक कंपटीशन हुआ था, पोएट्री कंपटीशन हुआ था, ठीक है, शेरी मुकाबला हुआ था। तो उम्मे जुंदुब उसमें क्या थी, हकीमा थी। हकीमा का मतलब क्या बताएं यहाँ पे, जज थी उसकी, जज। जज थी। ठीक है हाँ। तो जब लम्मा कालत उम्मे जुंदो अशहरु शुअरा अलकमा मिनक, तो उम्मे जुंदो ने ये खत्म होने के बाद, मुकाबला खत्म होने के बाद फैसला सुनाया, तो क्या कहा इमरुल कैस से कि तुमसे अच्छा शायर अलकमा है, ये उसने फैसला दिया। लिहाजा फैजा तल्लक़हा इमरुल कैस, तो इमरुल कैस को गुस्सा आया, उसने उम्मे जुंदुब को तलाक दे दिया। ठीक है कि मेरी बीवी है और सपोर्ट उसको कर रही है। कान युशब्बिबु निसा मिनहुन्ना फातिमा बिनत उबैद उनैसा बिनत शरहबील, उसने जिन औरतों की तशबीह बयान की है उनमें फातिमा बिनत उबैद है, उसी का नाम उनैसा बिनत शरहबील भी लिखा हुआ है। ठीक है चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या है। लम्मा मात अबूहु, जब उसका बाप मर गया तो उसने कहा ज़य्यानी अबी सगीरन, है ना, कि मेरे बाप ने मुझे छोटे में ही जाये कर दिया, भगा दिया, क्योंकि ये छोटा ही था, 20 साल का था, इसके बाप ने इसको भगा दिया था घर से। ठीक है, तो बचपन में मेरे बाप ने मुझे भगा दिया, और जब मैं बड़ा हुआ तो अपने खून का बोझ मुझ पर डाल दिया। ठीक है, तो ये पूरा जुमला है, ज़य्यानी अबी सगीरन व दमहु कबीरन। ठीक है, इस तरह करके जुमला है, ज़य्यानी अबी सगीरन। तो ये जुमला अक्सर क्वेश्चन में आता है कि ये किसने कहा है, क्योंकि ये बहुत मशहूर है इसलिए आता है। तो ये इमरुल कैस ने कहा था, कब कहा था, जब उसका बाप मर गया था। फिर उसने कसम खा ली थी, अल्लाह याकुलु लहमन वला यशरबु खमरन वला यद्दहिनु बिदुहनिन हत्ता यक्तुल मिन बनी असद मियतन, कि उसने कसम खा ली कि वो गोश्त नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, सर में तेल भी नहीं लगाएगा, जब तक बनु असद के 100 लोगों को मार नहीं देगा। ठीक है, लिहाजा तलब मसाद मिन तगलिब व बकर बल रफजू, वो तगलिब के पास भी गया, बनु बकर के पास गया मदद मांगने के लिए कि मेरी मदद कर दो, है ना, बाप का बदला लेने में। तो उन लोगों ने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, हम नहीं मदद करेंगे। सादहू समवाल साहिब हसने, उसका उसकी मदद समवाल ने की। ठीक है, सुम्मा अशार हारिस बिन अबी शम्र अन यस्तआद लिल कैसर, है ना, सादहू किसरा अनुशेरवा बिजैशिही। जो कैसर था, कैसर किसको कहते हैं बताएं जल्दी से, कैसर किसे कहते हैं। रोम के बादशाह। रूम का बादशाह, है ना। तो रूम का बादशाह जो था कैसर, उसने भी इसकी मदद नहीं की। ठीक है, तो इसकी मदद किसने की, अनोशेरवान ने। अनोशेरवान कौन था, किसरा था। किसरा किसे कहते हैं, ईरान के बादशाह को। ठीक है, तो अनोशेरवान ने अपना फौज दे करके इसकी मदद की, इमरुल कैस की। जा तम्मा अल असदी अल कैसर, तम्मा असदी जो था, है ना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आता है। तम्मा असदी कैसर के पास आया, व आता लिमरुल कैस शैइन मसमूमा, और जहरीली चीज इमरुल कैस को उसने दिलवा दी। वमा तफी अनकरा बिल जजरी, और अनकरा में चमड़े की बीमारी से उसकी मौत हो गई। तो असल में हुआ यह था कि तम्मा असदी जो था वो कैसर के पास गया, और कैसर से उसने क्या कहा कि ये जो इमरुल कैस है, ये किसरा के साथ मिल गया, तुम्हारे खिलाफ अटैक करेगा, उसको बढ़ा चढ़ा के बयान कर दिया। तो कैसर ने उसको बुलाया, इमरुल कैस को अपने यहाँ दावत दी। ठीक है, और फिर उसकी आवभगत किया, बहुत वेलकम किया उसको, और एक कपड़ा जो बहुत कीमती लिबास था, है ना, वो पहना दिया उसको, किसको, इमरुल कैस को। और उस कपड़े में क्या मिला हुआ था, जहर मिला हुआ था। ठीक है, इमरुल कैस वहां से निकला, वहां से निकल के रास्ते में चल जा रहा था, अनकरा में पहुंचा, तो उसकी वजह से, उस जहर की वजह से उसको उसके चमड़े में बीमारी हो गई, उसके जिस्म में, और उसी बीमारी में वो मर गया। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इमरुल कैस किस कैसे मरा, मात मसमूमन, जहर की वजह से मरा। ठीक है, तो कहाँ मरा, अनकरा में। पैदा कहाँ हुआ था, ये जल्दी से बताएं, कहाँ पैदा हुआ था। नजद। नज्द में, नज्द में पैदा हुआ था। बहुत अच्छा, चले
اس نے موت کے وقت یہ بات کہی تھی، رب جفنتن، یہ کوشچن میں آتا ہے کہ یہ جملہ کس کا ہے نا، یہ اس نے کہا تھا، رب جفنتن مسعنجرتن وطعنتن وحنفرتن وخطبتن مستحذرتن وقصیدتن محبرتن تبقی غدات بانقرتن. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ اس نے کب کہا تھا؟ جب وہ موت کے قریب تھا. ٹھیک ہے، چلیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو سب سے آخری سفر تھا وہ قسطنطنیہ کی طرف تھا. کب کیا تھا اس نے؟ 538 میں کیا تھا. صاحب بن عباد کیا کہہ رہے ہیں؟ ترجمہ کیجیے ربا جفنتن. کیا اس کا ترجمہ؟ ہاں سر. اوکے، دیکھیں، رب جفنتن مسعنجرتن وطعنتن مسحنفرتن وخطبتن مستحذرتن. جی ایک منٹ رکیے گا تو. ٹھیک ہے، چلیں. رب جفنتن مسعنجرتن، ہے نا، کتنے ہی بھرے ہوئے پیالے ہیں، ہے نا. ربا مانے کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے. ٹھیک ہے، ربا مانے بسا اوقات بھی ہوتا ہے. تو بہت سارے پیالے ہیں جو بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وطعنتن مسحنفرتن، اور نیزے جو ہیں اس کے تیز دھار، نیزوں کی تیز نوک، تیز دھار. وخطبتن مستحذرتن، اسی طرح بہت ہی فصیح، ہے نا، خطبے، بہت اچھے خطبے. وقصیدتن محبرتن، اور اسی طرح بہت اچھے قصیدے. تبقی غدات بانقرہ، کل صبح انقرہ میں رہ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ بہت سارے بھرے ہوئے پیالے جس میں شراب بھری ہوئی ہے نا، اور بہت ساری ایسی تلواریں، ایسے نیزے جو بہت تیز ہیں، ان کی نوک بہت تیز ہے، اور بہت اچھا خطبہ، بہت اچھی شاعری، یہ سب کل انقرہ میں رہ جائے گی. تو اس سے مطلب کیا، وہ کس کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہا ہے؟ خود کے بارے میں سر. جی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے، میں بہت زیادہ شراب پینے والا ہوں، میں بہت اچھی باتیں کرنے والا ہوں، میں بہت اچھا شعر کہنے والا ہوں، اور میں کل مر جاؤں گا تو وہ ساری چیزیں انقرہ میں پڑی رہ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ آخر سفر الى قسطنطنیہ، 538 میں اس نے قسطنطنیہ کا سفر کیا. قال صاحب ابن عباد، صاحب ابن عباد کہتے ہیں، بدأ الشعر بملک، یہ کوشچن میں آتا ہے کہ شعر بادشاہ کے ساتھ شروع ہوا اور بادشاہ پر ہی ختم ہوا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بدأ الشعر بملکن، اس سے مراد کون ہے؟ امرؤ القیس. وختم بملکن، اس سے مراد کون ہے؟ ابو فراس الحمدانی. ٹھیک ہے، تو یہ کوشچن میں آتا ہے اور پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس میں کون مراد ہے. تو پہلے ملک سے مراد امرؤ القیس ہے، اور دوسرے سے ابو فراس حمدانی ہے. سمجھ گئے نا؟ جی. ابو فرس کیسے سر وہ یہ بادشاہ ہوا اس میں؟ ایک شیر کی حیثیت سے یا نہیں نہیں، ہمدانی کا؟ وہ بھی شہزادہ تھا نا، ابو فراس حمدانی بھی شہزادہ تھا. ٹھیک ہے، عباسی زمانے میں تھا وہ. جی ٹھیک ہے. تو صاحب نوباد اس لیے کہتے ہیں کہ بدا شعر بملکن و ختم بملکن. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شعراء فی النار، یہ کوشچن میں آتا ہے کس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جہنم کے اندر شاعروں کا سردار ہوگا، ہے نا. یہ امرؤ قیس کے بارے میں کہا تھا، ملک شعراء فی النار، ہے نا. اس کی شاعری سن کر کے اللہ کے رسول نے کہا کہ شعراء جو جہنم میں جائیں گے ان سب کا سردار کون ہوگا؟ امرؤ قیس ہوگا. دفن فی انقرہ، انقرہ ہی میں اس کو دفن کر دیا گیا. انقرہ کون ہے؟ روم کا ایک شہر ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا، بس یہ رکھیے کہ انقرہ میں مرا تھا، وہیں اس کو دفن کر دیا گیا تھا. چلیں. اور اس میں یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. یقال اشہر الشعراء امرؤ القیس اذا رکب، کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے بہترین شاعر جب گھوڑے پر بیٹھے تو کون ہوتا ہے؟ امرؤ القیس. وزہیر اذا رغب، اور جب زہیر بن ابی سلمہ سب سے بہترین شاعر ہوتا ہے کب؟ جب وہ کسی کی طرف مائل ہو جائے، ہے نا، کسی کی طرف اس کا دل جھک جائے تو وہ بہت اچھی شاعری کرتا ہے اس کے بارے میں. اسی طرح والنابغہ اذا رہب، جب نابغہ کسی سے ڈر جاتا ہے تو بہت اچھی شاعری کرتا ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اسی لیے نابغہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ شاعر الاعتذار کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شاعر الاعتذار. کسے کہا جاتا ہے؟ نابغہ کو. والعشاء اذا طرب، اور جب میوزک بجے، ہے نا، بہت خوشی کا ماحول ہو تو اس ٹائم پہ عاشا سب سے اچھی شاعری کرتا ہے.
وعنترا اذا غضب، اور جب غصہ ہو جائے تو انترا سب سے اچھی شاعری کرتا ہے. تو یہ قول کبھی کبھی کوشچن میں آتا ہے کیونکہ یہ بہت مشہور قول ہے. ٹھیک ہے. سر وہ لائن اور ایک بار ریپیٹ کر دیجیے. اسی کو امرؤ القیس اذا رکب، جب امرؤ القیس گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو سب سے اچھا شاعر ہوتا ہے. وزہیر اذا رغب، زہیر جب کسی کی طرف اس کا دل مائل ہو جاتا ہے تو سب سے اچھا شاعر ہوتا ہے. والنابغہ اذا رہب، نابغہ جب کسی سے ڈر جاتا ہے تو بہت اچھی شاعری کرتا ہے اس کے بارے میں. والعاشا اذا طرب، اور عاشا جب خوش ہوتا ہے بہت تو بہت اچھی شاعری کرتا ہے. وعنترا اذا غضب، اور انترا جب غصہ ہو جائے تو اس وقت سب سے اچھا شاعر ہوتا ہے. سر ٹھیک یہ ہے. سب اس کی خاصیت ہے سر پھر. خاصیت ہے نا. یہ خاصیت ہے. امرؤ القیس گھوڑے کے بارے میں، رات کے بارے میں، ہے نا، ان چیزوں کے بارے میں بہت اچھی شاعری ہے اس کی. اسی طرح زہیر بن ابی سلمہ، ان کی اچھی شاعری کون سی ہے؟ ان کا جو معلقہ ہے وہ کس بارے میں ہے؟ انہوں نے تعریف میں، مدح میں معلقہ کہا ہے. ٹھیک ہے. دو لوگ تھے جو ہم پڑھیں گے زہیر بن ابی سلمہ کا جب آئے گا، کہ دو لوگوں کے بارے میں اس نے کہا ہے کیونکہ اس کا دل زہیر کا اس کی طرف مائل ہو گیا تھا، تو اتنی اچھی شاعری کی کہ وہ معلقہ بن گیا. اسی طرح نابغہ کی اچھی شاعری کون سی ہے؟ جب وہ ڈر گیا تھا، ہے نا، دھمکی سے بادشاہ کے، تو اس نے اعتذار کے طور پہ، معذرت کے لیے، ہے نا، معافی مانگنے کے لیے اشعار کہے تھے. وہ اس کی سب سے اچھی شاعری ہے. اور عاشا کی سب سے اچھی شاعری کون سی ہے؟ جب وہ خوشی کے ماحول میں، ہے نا، جب شاعری کرتا تھا. اور انترا جب جنگ میں ہوتا تھا یا کسی سے غصہ ہو جاتا تھا، اس حالت میں جب وہ شاعری کرتا تھا وہ اس کی اچھی شاعری ہوتی تھی. جی اوکے سر. ٹھیک ہے. چلیں بس یہی ہے. یہاں دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہ لا یمدح احدا، یہ شعر کوشچن آتا ہے کہ کون ایسا شاعر ہے جس نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی؟ تو امرؤ القیس نے کبھی کسی کی تعریف میں شعر نہیں کہا. ٹھیک ہے جی. چلیں بس یہی ہے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو ہم نے امرؤ القیس کے بارے میں پڑھا. یہ بتائیں امرؤ القیس کہاں پیدا ہوا؟ نجد میں. نجد میں. کہاں مرا؟ انقرہ میں. انقرہ میں مرا. ٹھیک ہے. ہاں، جب باپ کے مرنے کی خبر پہنچی تو کہاں تھا وہ؟ یمن میں. دمون میں تھا، ہے نا، دمون میں تھا. یمن کے دمن میں. ہاں، یمن کے دمون میں تھا. ٹھیک ہے. نشأ یمنین وان کان نجدین، صحیح ہے جملہ؟ جی. جی. نجدین وان کان یمین. ہاں نشا نجدین وان کان یمین. ہاں، نشأ نجدین وان کان یمنین، ہے نا. تو اگر کنفیوز نہیں ہونا، یمنین پہلے نہیں آئے گا، یمنین بعد میں آئے گا. چلیں. سر عمرو وہ بن کل وہ ہاں مطلب جو ہے پیدا ہونے کے بعد وہ چلا گیا یمنی میں، اس لیے وہ لفظ آیا ہے. نہیں، اس کا جو قبیلہ تھا نا، قبیلہ کندہ، جی. قبیلہ کندہ سے تھا نا وہ. قبیلہ کندہ یمنی قبیلہ تھا، اچھا ٹھیک. سمجھا، اسی لیے وہ یمنی تھا. لیکن وہ پیدا ہوا اور پلا بڑھا کہاں؟ نجد کے اندر. سر جی. کبھی ایک دن ایک کلاس دیجیے گا سر، وہ قبیلہ کے متعلق اور لغات کے متعلق. اس میں بہت سارا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، ادھر ادھر سمجھ میں نہیں آتا کون کس کا ہے، کہاں سے ہے. اچھا. سر ہاں. دوسری سوال ہے کہ سر وفات اور پیدائش کے بارے میں امرؤ القیس ہوں 497 کوئی دیتا ہے، کوئی 500 دے دیتا ہے. اور ہوں وفات کوئی 40 کسی جگہ، کوئی 41 اور کہیں 45 بھی ملتا ہے. تو کون سا صحیح مانیں گے ابھی دیکھیں، اس میں؟ آپ 40 پہ رہیے، ہے نا. 40 کیونکہ حسن زیات نے جو لکھا ہے 40 لکھا ہے، تو 40 پہ رہیے. ٹھیک ہے. اسی کو یہ لوگ وہ کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں. سمجھا. اور ویسے اب زیادہ تر کوشچن تاریخ کے بارے میں نہیں آتا، اب آتا ہے سیکوینس کے بارے میں. جیسے آپ کو امرؤ القیس، زہیر بن ابی سلمہ، لبید بن ربیعہ، عمرو بن کلثوم، چاروں کا نام دے دے گا اور بولے گا کہ سیکوینس سے لکھیے کہ کون پہلے مرا، کون اس کے بعد، کون اس کے بعد، کون اس کے بعد. سیکوینس اس کا صحیح کیجیے آپ. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اب آج کل کوشچن آتے ہیں زیادہ تر. اب وہ ڈیٹ ویٹ کم پوچھتے ہیں کہ کون کب مرا، ڈیٹ لکھیے. ڈیٹ نہیں پوچھتے ہیں، سیکوینس پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے امرؤ القیس ہوا تھا، اس کے بعد عمرو بن کلثوم التغلبی، ہے نا. یہ اس کا انتقال کب ہوا ہے؟ 584 میں. 450 میں پیدا ہوا، 584 میں مانا نہیں چلا گیا. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کتنا فرق ہے نا جی. 100 سے زیادہ سال یہاں پہ لکھا ہوا ہے، 100 سے زیادہ.
ٹھیک ہے 134 سال چلیں تو ڈیٹ اتنا ان لوگوں کا ڈیٹ اتنا اوتھینٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے تو آپ کس پہ رہیے کون پہلے پیدا ہوا کون پہلے مرا. ابو الاسود اس کی کنیت ہے, اسی طرح ابو العباد بھی ہے. نام عمرو بن کلثوم بن مالک بن عتاب, قبیلہ تغلبی ہے بنو تغلب کا ہے. بنو تغلب سے امر القیس کا کیا ریلیشن تھا جی؟ امر القیس کا کیا ریلیشن تھا بنو تغلب سے؟ وہ نانا کا تعلق ہے سر. ہاں اس کا ننیال جو ہے بنو تغلب میں تھا. چلیں. ولد فی شمال جزیرۃ العرب نشأ فی جزیرہ الفراتیہ, یہ کوشچن آتا ہے جزیرہ فراتیہ میں کون پلا بڑھا ہے, تو وہ عمرو بن کلثوم ہے. شاعر جاہلی من طبقۃ الاولی, طبقہ اولا کے شاعر میں اس کو گنا جاتا ہے. طبقہ اولا میں امرؤ القیس بھی ہے, طبقہ اولا میں عمرو بن کلثوم بھی ہے. ٹھیک ہے, زہیر بن ابی سلمہ بھی طبقہ اولا میں شمار کیا جاتا ہے. هو من قبیلہ تغلبی من اعز القبائل حتی قیل لو ابتى الاسلام لاکلت بنو تغلب الناس. ٹھیک ہے, یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بنو تغلب جو تھا وہ سب سے بڑا اور باعزت قبیلہ سمجھا جاتا تھا, اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر اسلام تھوڑا اور لیٹ ہوتا تو بنو تغلب سارے لوگوں کو کھا جاتا. مطلب یہ ہے کہ پورے عرب پر اس کا قبضہ ہو جاتا. ٹھیک ہے, اگر اسلام تھوڑا اور لیٹ آتا تو بنو تغلب پورے عرب پر قبضہ کر لیتا. ابوان من تغلب, اس کے والدین ماں باپ دونوں بنو تغلب کے ہی تھے. اس کا لقب کیا؟ فتاک العرب. فتاک العرب یہ کوشچن آتا ہے. فتاک العرب عمرو بن کلثوم کا لقب ہے. ٹھیک ہے جی. فتاکات الجاہلیہ ثلاثن, فتقۃ البراز بعروہ, فتقۃ الحارث بن ظالم بخالد بن جعفر, فتقۃ عمرو بن کلثوم بعمرو بن ہند ملک المناظرہ. اس نے جو مناظرہ کا بادشاہ تھا عمرو بن ہند, اس کو مار دیا تھا اس نے, اسی لیے اس کو فتاک العرب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, فتاک العرب کیوں کہا جاتا ہے عمرو بن کلثوم کو؟ کیونکہ اس نے عمرو بن ہند کو مار دیا تھا, ہے نا. اس کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا, نہیں پتا ہے تو اس میں آگے آئے گا. کان فارسین و نصرانین, یہ کیا تھا؟ نصرانی تھا یہ. ٹھیک ہے, یہ بت پرست نہیں تھا, مشرک نہیں تھا, یہ کیا تھا؟ نصرانی تھا. امہ لیلہ بنت محلل بن ربیعہ, محلل بن ربیعہ, اشتہرت بالانقا وعزم الناس تفاخرم بابیہا. اس کی ماں کون تھی؟ لیلہ بنت محلل بن ربیعہ. تو اس اعتبار سے یہ امرؤ القیس کا کون ہوا بتائیے جی؟ امرؤ القیس کا کون ہوا یہ؟ بتائیے جناب. بھائی کیسے ہوا؟ ماموں ہوگا نا سر. ماموں ہوا نا اس کا. لیلہ جو ہے وہ امرؤ القیس کی بہن ہوئی نا, ممیری بہن ہوئی. ماموں ہے محلہل, محلہل کی بیٹی ہوئی, تو محلہل کی بیٹی امرؤ القیس کی کون ہوگی؟ بہن ہوگی, ہے نا. اور اس کی بہن, ممیری بہن کا بیٹا ہے یہ. ٹھیک ہے. اشتہرت بالانقا, اور اس کی جو ماں تھی لیلہ, وہ تکبر میں بہت مشہور تھی, ہے نا, کیونکہ اس کو اپنے باپ کے اوپر بہت فخر تھا, محلہل بن ربیعہ کے اوپر. اخوہ قاتل المنذر بن نعمان وابنہ الاسود وعباد سیدان وشاعران وعبید اللہ نوار وهو حفید محلہل بن ربیعہ. یہ سب چھوڑ دیے, اس سے کوئی مطلب نہیں. قالت ام عمرو بن الہند ناولنی الطبقہ. یہاں پہ دیکھیں یہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ عمرو بن ہند جو تھا اس کی ماں تھی, اس کی ماں نہیں, عمرو بن ہند نے ہی کہا تھا دربار میں کہ کیا کوئی ایسا انسان ہوگا جو میری ماں کی جس کی ماں میری ماں کی خدمت کرنے سے منع کر دے. ٹھیک ہے, کیا کوئی ایسا آدمی ہوگا, میں تو بادشاہ ہوں, تو میری ماں کی خدمت کرنے سے جو منع کر دے, کیا کوئی ایسے کیسے آدمی ہوگا عرب میں؟ تو لوگوں نے اس کے دربار میں کہا کہ ہاں, عمرو بن کلثوم جو ہے, عمرو بن کلثوم کی ماں, وہ آپ کی ماں کی خدمت کرنے سے منع کر دے گی. تو یہ بات سن کر کے اس نے, عمرو بن ہند نے دعوت دیا عمرو بن کلثوم کو اور اس کی ماں کو, دونوں کو. وہ دونوں آئے اس کے دربار میں. ٹھیک ہے, اور عمرو بن کلثوم کی جو ماں تھی لیلہ, وہ چلی گئی اندر, ہے نا, عمرو بن ہند کی ماں کے پاس. تو وہاں پر عمرو بن ہند کی جو ماں تھی اس نے اس سے کہا, کس سے؟ لیلہ سے کہا کہ تھوڑا سا پلیٹ اٹھا کر کے لاؤ. ٹھیک ہے, تو اس کو بہت برا لگا لیلہ کو کہ میں اس کے یہاں مہمان آئی ہوں اور یہ مجھے حکم دے رہی ہے. تو اسی وقت اس نے آواز لگائی ناولنی طبقہ. ٹھیک ہے, ناولنی طبقہ.
ہے نا. عمرو بن ہند نے اسے کہا کہ ناولنی طبقہ، یہ لا کر کے پلیٹ لا کر کے مجھے دو. ردت عمرو بن کلثوم، عمرو بن کلثوم کی ماں نے جواب دیا اس کو، لتقم صاحب الحاجت لحاجتها، کہ جس کو ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت خود پوری کرے، ضرورت مند اپنی ضرورت خود پوری کرے. قالت لیلا، پھر اس کے بعد لیلا جو تھی وہ چلائی، واہ ذلن یا لتغلب، کہ اے تغریب والو تمہاری ذلت ہو، ہے نا، تم کو ذلیل کر دیا گیا، تمہیں برباد کر دیا گیا. تو اس طرح وہ چلائی. جب یہ آواز سنی، کس نے سنی؟ عمرو بن کلثوم نے، کہ اس کی ماں چلائی ہے اس طرح سے، تو اس کو لگا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوا ہے. لہٰذا اس نے اپنی تلوار نکالی اور سامنے عمرو بن ہند جو بادشاہ تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی گردن اڑا دی اس نے، عمرو بن ہند کو مار دیا. اسی وجہ سے اس کو فتاک العرب کہا جاتا ہے. اور اسی کے بعد اس نے اپنا معلقہ کہا. تو اس کا جو معلقہ ہے عمرو بن کلثوم کا، وہ معلقہ کیا ہے؟ فخریہ ہے. کیا ہے وہ؟ فخریہ. اس نے اپنے فخر میں وہ معلقہ کہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گیا نا واقعہ؟ بتائیں. جی سر. جی بس یہی واقعہ ہے. الشاعر الذي قتل ملك حیرہ من آل منذر عمرو بن ہند، یہ وہ شاعر ہے جس نے عمرو بن ہند کو قتل کیا تھا، ہے نا، جو حیرہ کا بادشاہ ہے. کب قتل کیا تھا؟ 520 میں. الذي ولد محمد نبی. ٹھیک ہے، یہ چھوڑیں. سعد عمرو بن کلثوم قومه تغلب فی حرب التي دارت بین بکر و تغلب الحرب البسوس. حرب بسوس جو بکر اور تغلب کے درمیان چل رہی تھی، اس جنگ میں عمرو بن کلثوم نے اپنی قوم تغلب کی سیادت کی تھی، ہے نا، قیادت کی تھی، اس کو کمانڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس وقت اس کی عمر کتنی تھی؟ صرف 15 سال کا تھا. وہ صرف 15 سال کا تھا. وہ اپنی جنگ کے اندر اپنی قوم کو لیڈ کر رہا تھا، وہ صرف 15 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے نا. اس کا جو نونیہ قصیدہ ہے وہ بحر الوافر میں آپ کو پتا ہے نا. سبب نظم معلقاتی ہی غضب من عمرو بن ہند، عمرو بن ہند سے جو غصہ ہوا تھا اسی غصے میں اس نے معلقہ لکھا تھا. اور اس کا جو معلقہ ہے اس کا موضوع کیا؟ حماسیہ فخریہ ہے. تو یہ بھی کوشچن میں کبھی کبھی آتا ہے کہ عمرو بن کلثوم کے معلقے کا موضوع کیا ہے، تو وہ حماسیہ بھی ہے اور فخریہ بھی ہے. معلقته تزيد على 100 ألف بیت ولم يبلغ إلينا عشرها بدا معلقته بوصف الخمر. دیکھیں جتنے معلقات ہیں، امرؤ القیس نے معلقے کو کہاں سے شروع کیا تھا؟ بتائیں جلدی سے، کہاں سے شروع کیا تھا؟ جی، وقف علی الاطلال، ہے نا، وبکا علی الدیار، وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس نے اپنے معلقے کا جو اسٹارٹ کیا کہاں سے کیا؟ وصف الخمر سے، شراب کے بارے میں اس نے پہلا شعر کہا معلقے کا. ٹھیک ہے جی. فی معلقتہ ہی تمثیل للتجربۃ النفسیہ، کہہ رہے ہیں اس کا جو معلقہ ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانا ہمیں. یعنی اس کے معلقے کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس کے جذبات کا اظہار ہے، جو اس کی سائیکولوجیکل حالت تھی اس وقت، نفسیاتی حالت تھی، اس کو اس نے بیان کیا اپنے معلقے میں. بس یہی ہے. چلیں یہاں دیکھیں، یہ اصل ہے. افتتح معلقتہ بذکر الحبیبتین الخمر والمرأة. اس نے اپنے معلقے کی جو اسٹارٹنگ کی ہے وہ دو محبوب چیزوں سے کی ہے. کس سے؟ شراب سے اور عورت سے، ہے نا. اور اس کے معلقے کا مطلع کیا ہے یہ یاد رکھیے گا، یہ کوشچن میں آ جاتا ہے ڈائریکٹ مطلع، اور پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کس کا شعر ہے. تو یہ مطلع ہے، الا حبی بصحنک فاصبحینا ولا تبقی خمور الاندرینا. ٹھیک ہے. تو اگر یاد نہ ہو تو اس کو یاد کر لیجئے گا، الا حبی بصحنک فاصبحینا ولا تبقی خمور الاندرینا. بس یہی ہے. چلے بس یہی، اور کچھ نہیں اس میں. دیکھیں یہاں پہ آ گیا توفی ہے، اس کا انتقال کب ہوا؟ کہیں پہ 600 لکھا ہے، کہیں پہ 584 لکھا ہے نا، 584. فی جزیرت الفراتیہ، کہاں انتقال ہوا؟ جزیرہ فراتیہ میں. اس وقت اس کی عمر 150 سال کے آس پاس تھی. جزیرہ فراتیہ میں یہ مرا. ٹھیک ہے. تو امرؤ القیس کہاں مرا تھا؟ امرؤ القیس کہاں پڑا تھا؟ انقرہ میں، ہے نا. ہاں، نجد میں پیدا ہوا، انقرہ میں مرا. اور یہ جزیرہ فراتیہ میں ہی اس کی پرورش بھی ہوئی اور وہیں اس کی موت بھی ہوئی، دونوں جزیرہ فراتیہ میں ہوا، ہے نا. اسی کے معلقے کا یہ سارے اشعار ہیں. الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین اذا بلغ الفطام لنا سبی. یہ بہت مشہور شعر ہے، اکثر کوشچن میں پوچھ لیتے ہیں. اذا بلغ الفطام لنا سبی تخر له الجبابر ساجدین، کہ جب ہمارے قوم کا جو بچہ ہے وہ دودھ چھڑانے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اتنا بہادر ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگ
اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب 3 سال کا بچہ بھی ہماری قوم کا اتنا بہادر ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے لوگ، ہے نا، بہادر لوگ اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں. یہ اصل یہ کہتا تھا. تو یہ شعر اکثر پوچھا جاتا ہے کوشچن میں، تو یاد رکھیے گا. یہ کس کا شعر ہے؟ عمرو بن کلثوم کا ہے. جی بس یہی ہے. تو یہ ہم نے عمرو بن کلثوم کے بارے میں پڑھ لیا، اور ہم نے امرؤ القیس کے بارے میں پڑھ لیا، ہے نا. امرؤ القیس کے باپ کو کس نے مارا تھا؟ کس نے مارا تھا امرؤ القیس کے باپ کو؟ بنی بکر اور بنی تغلیب. وہ قیصر بادشاہ نے. بنو اسد اسد کے نے لوگوں مارا نے. تھا، ہے نا. بنو اسد نے، جو اس کا قبیلہ تھا، قبیلے کے لوگوں نے ہی اس کو مار دیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کو کس نے مارا تھا؟ اس نے کس کو مارا تھا؟ عمرو بن کلثوم نے عمرو بن ہند. عمرو بن ہند کو مارا تھا، ہے نا. عمرو بن ہند کہاں کا بادشاہ تھا؟ ملک الہیرا. ہیرا کا بادشاہ تھا. قبیلہ اس کا کون سا تھا؟ خاندان آل مناظرہ، ہے نا. آل مناظرہ. ٹھیک ہے، مناظرہ مناظرہ، تو یاد رکھیے گا. چلیں، اس کے بعد ہیں زہیر بن ابی سلمہ، ہے نا. زہیر بن ابی سلمہ کون ہے؟ ہوا زہیر بن ابی سلمہ ربیعہ بن رباح المزنی من المزریہ. دیکھیں 530 میں پیدا ہوئے، 615 میں مانے نہیں چلے گئے. ٹھیک ہے، بہت روکنا چاہا لوگوں نے، لیکن یہ کہہ رہے نہیں اب تو ہم نہیں رکیں گے، بہت ہو گیا. تو 615 میں نکل لیے یہاں سے. تو زہیر بن ابی سلمہ ربیعہ بن رباح المزنی من المزریہ، تو یہ مزری قبیلے سے ہیں. ٹھیک ہے، مزینہ ان کا، مزینہ ایک شاخ ہے. کس کی شاخ ہے؟ مزری قبیلے کی. ٹھیک ہے، من مزریہ. تو مزریہ سے ہیں یہ. اس کا وہ کس سے تھا؟ بنو اسد کا تھا. لیکن بنو اسد کس کی شاخ تھی؟ کندہ کی، امرؤ القیس، ہے نا. اور عمرو بن کلثوم جو تھا وہ کیا تھا بتائیں؟ عمرو بن کلثوم تغلبی تھا، ہے نا. اور یہ جو تھے یہ مزنی تھے، اور مزن کس کی شاخ تھی؟ مزر کی، بنو مزر کی. ٹھیک ہے. ہوا من عبید الشیر، انہیں عبید الشیر کہا جاتا ہے. یہ کوشچن اکثر پوچھتے ہیں. عبید الشیر کون ہے؟ زہیر بن ابی سلمہ. عبید الشیر کون ہے؟ جلدی سے بتائیں. زہیر بن ابی سلمہ، یہ یاد رکھیے گا. عبید الشیر انہیں کہا جاتا ہے. ولد بنجد، یہ نجد میں پیدا ہوئے. جیسے کون نجد میں پیدا ہوا تھا؟ امرؤ القیس. امرؤ القیس. کب پیدا ہوئے؟ 530 ہجری میں. نشأ فی غطفان، غطفان میں یہ پلے بڑھے، ہے نا. غطفان میں ان کی پرورش ہوئی. غطفان میں کون تھا؟ کون تھا غطفان میں؟ زہیر بن ابی سلمہ. امرؤ القیس، ہے نا. امرؤ القیس جو تھا، بنو اسد بنو غطفان دونوں کا اس کا باپ بادشاہ تھا. ٹھیک ہے، بنو اسد کا بھی بنو غطفان کا بھی. کچھ کہہ رہے ہیں کوئی؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی صاف، لگ رہا ہے وہ بہت دور سے شہر وہ آواز آ. باہر اپنے گھر میں بات کر رہا ہے سر وہ. اچھا، گھر میں بات کر رہے ہیں. میوٹ کر دیا کریں نا پھر. چلیں. سر زہیر بن ابی سلمہ ہاں، کیا کہہ رہے ہیں؟ زہیر بن ابی سلمہ اس کا پیدائش ہم 26 ہجری ہیں، 526 پڑھے ہیں. آپ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں 530 ہجری، 30 عیسوی. تو کون سا دیکھیں صحیح ہے؟ ہاں، ہم نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی یہ زمانے جاہلیت والے ہیں نا، ان کی پیدائش کے بارے میں بہت اوتھینٹک کہیں پہ سورس نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہیں پہ آپ کو ڈیٹ میں بہت ڈفرینس ملے گا. تو جس کے ڈیٹ میں ڈفرینس ملتا ہے تو یہ لوگ کوشچن نہیں پوچھتے ہیں ڈفرینس والا. تو یہ آپ سے پوچھیں گے سیکوینس. یہ آپ سے پوچھیں گے زہیر بن ابی سلمہ پہلے پیدا ہوا کہ پہلے امرؤ القیس پیدا ہوا کہ پہلے عمرو بن کلثوم پیدا ہوا. اصل جو چیز یاد رکھنے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے تاریخ وفات ان کی. کیونکہ تاریخ وفات ہر جگہ آپ کو مل جائے گا لکھا، لیکن تاریخ پیدائش ہر جگہ نہیں ملتی ہے. سر ٹھیک ہے، 2-3 کتاب دیکھے ہیں 609 لکھا ہے. ہاں تو بہت ڈفرینس ہوتا ہے ان کے پیدائش وفات میں، سمجھا. آپ دیکھیے گا نا، بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے اچھا حسن بن زیاد کی کتاب اٹھائیے، حسن زیاد کی. اس میں جو لکھا ہوا ہو بس اسی کو مان لیجئے، ہے نا. اسی کو آپ مان لیجئے، کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر حسن زیاد کو ہی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، حسن جیت میں ہے سر 609. دیکھیں یہاں پہ جیسے 609 لکھا ہوا ہے نا، یہ حسن زیاد کا ہے 609. 520 میں پیدا ہوا، 609 میں انتقال ہوا اس کا. ٹھیک ہے، چلیں. تو ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم حسن زیاد کے ہی حساب سے آپ کو ڈیٹ بتا دیتے ہیں سب. چلیں.
इसीलिए हमने दोनों आपको दिया है, दोनों नोट्स दिए हैं आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, वुलिद फिल हाजिज मिन अर्ज़ नजद व मात फी नजद, नजद में ही पैदा हुए और नजद में ही इनका इंतकाल हुआ, और जगह का नाम क्या था? हाजिज। जगह का नाम क्या था? हाजिज, ठीक है। चलें, काना कबीलतु मुज़ैना मिन बैति काब इब्न रबवा, कबीला मुज़ैना से इनका ताल्लुक था और कुछ नहीं है। इन्होंने उम्मे औफा से शादी की थी। उम्मे औफा लैला, इसी के अपने मुअल्लिक़े में भी इसके नाम का जिक्र किया उन्होंने। किससे शादी की थी? उम्मे औफा से। वलाकिन लम यकुन लहा मिनहा औलादुन, लम यकुन लहू मिनहा औलादुन, लेकिन उनसे इनको कोई औलाद नहीं हुई, लिहाजा इन्होंने उसको तलाक दे दी। वक्तरन बि कबशा बिनते अम्मार अल गतफानिया, फिर इन्होंने किससे शादी की? कबशा बिनते अम्मार से, ठीक है। पहले किससे शादी की? उम्मे औफा से, जिसका नाम लैला था, और फिर बाद में कबशा बिनते अम्मार से शादी की, और उन्हीं से इनके दो बेटे पैदा हुए जो दोनों शायर हैं। कौन? काब और बुजैर, ठीक है जी। काब और बुजैर, काब और बुजैर, काब बिन ज़ुहैर वही हैं जिनका कसीदा बुर्दा है, और बुजैर उनके भाई हैं जो पहले ही इस्लाम ला चुके थे, ठीक है। और एक और थे सालिम, वो जिंदगी में ही उनकी वफात हो गई थी। तो ये दो बेटे बच गए थे जो दोनों शायर थे, ठीक है। तो तीन बेटे हुए, काब बुजैर सालिम। सालिम जो है पहले ही मर गए जब ज़ुहैर बिन अबी सुलमा जिंदा थे। काब और बुजैर इस्लाम लाए बाद में, ठीक है ना। चलें, इसको आप छोड़ दो। फिर यहाँ पे ततलम मजल इज़ौजी उम्मिही औस इब्न हजर, है ना। उन्होंने अपनी माँ के शौहर यानी अपने सौतेले बाप औस बिन हजर से तालीम हासिल की। किससे तालीम? किसके सामने? अम्र, ये क्या कहते हैं, उमरुल कैस ने किससे सीखा था? बताएं, इमरुल कैस ने किससे सीखा था जी? उसके मामू से सीखा था। मुहलहिल से, है ना, मुहालिल से। मुहलहिल से। और इन्होंने किससे सीखा? औस बिन, सौतेले बाप। औस बिन हजर से, ठीक है, औस बिन हजर से। चलें, काना जुहैर वसनियन, कह रहे हैं कि जुहैर जो थे वो वसनी थे, मतलब बुत परस्त थे, मुशरिक थे। सर, लहू उख्तान, जी क्या कह रहे हैं? और मुहालिल बिन रबिया का जो इमराउल कैस का जो मामू है, हम्म। उसका भी ये रावी था इमराउल कैस पहले जमाने में, मतलब जब हाँ उसका सिलसिला था रावी तो। था, हाँ हाँ हाँ, उसका रावी था पहले, सही हाँ। कह रहे हैं आप। उसका रावी था पहले। हम्म। चलें, कानल हुतैया मिन तिलमिजी, हुतैया जो बहुत बड़ा शायर है वो भी इनके शागिर्दों में से है। तो अब अबीदुश शेर जो कहा जाता है, अबीदुश शेर, वो हुतैया को भी कहा जाता है। अबीदुश शेर में जुहैर भी आते हैं और हुतैया आते हैं और अबू नवास आता है, ठीक है। इन तीनों लोगों को अबीदुश शेर कहा जाता है, समझ गए जी। तो ये याद रखिएगा, ये पिछली बार नेट में क्वेश्चन आया था, हो सकता है आप में भी आ जाए। तो जुहैर, हुतैया, अबू नवास, इन तीनों को अबीदुश शेर कहा जाता है, ठीक है। चलें, बस यही है। अखद शेर वल हिकमा मिन बशामा बिन गदीर खालू अबीही, इन्होंने शेर और हिकमत ये दोनों चीजें किससे सीखी? बुशामा बिन गदीर से। बुशामा बिन गदीर कौन थे? इनके बाप के मामू थे, मतलब इनके रिश्ते में दादा लगे, है ना। तो इनके बाप के मामू बुशामा बिन गदीर से इन्होंने शेर भी सीखा और हिकमत भी सीखा, ठीक है। वह यारिफ अइज़न शायरुल हिकमा, इन्हें शायरुल हिकमा भी कहा जाता है। अभी तो शेर भी कहा जाता है, शायरुल हिकमा भी कहा जाता है, शायरुल रसाना भी कहा जाता है, शायरुल सलाम भी कहा जाता है, शायरुल सुलह भी कहा जाता है, शायरुल अहनाफ भी कहा जाता है। तो ये सब इनके अलकाब हैं, शायरुल हिकमा, शायरुल रसाना, शायरुल सलाम, शायरुल सुलह, शायरुल अहनाफ, ठीक है। तो इसमें मशहूर जो है वो शायरुल सुलह है, शायरुल हिकमा है, ये दोनों ज्यादा मशहूर हैं, ठीक है। अबीदुश शेर इनको किसने कहा था? असमाई ने कहा था, ठीक है। इसी तरह इनको साहिबुल हौलियात भी कहा जाता है। ये नाम किसने दिया था? जाहिज ने दिया था, समझ गए। हौलियात इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो अशार लिखते थे अपना कसीदा, तो लिख करके फौरन पब्लिक को सुना नहीं देते थे, बल्कि क्या करते थे ये? बताएं, ये क्या करते थे? ये 4 महीना लिखते थे, ठीक है। फिर 4 महीना उसमें काट छांट करते थे, नहीं सॉरी, 3 महीना लिखते थे, 3 महीना फिर पूरा काट छांट करते थे, उसको दुरुस्त करते थे, है ना। फिर 3 महीने के बाद उसको
جو بہت خاص لوگ ہوتے تھے یا جو شاعر ہوتے تھے ان کو سناتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، غلطی تو نہیں ہے، نہیں، 4 4 مہینہ۔ پھر چوتھی بار جب 1 سال پورا ہو جاتا تھا، جب ایک دم کنفرم ہو جاتا تھا کہ اب قصیدے میں کوئی غلطی نہیں ہے، تب جا کر کے 1 سال پورا ہونے کے بعد یہ پبلک کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اسی لیے انہیں صاحب الحولیات کہا جاتا ہے۔ حول کے معنی کیا ہوتا ہے؟ حول کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ایئر، ہے نا؟ جی، حولان حول آپ نے پڑھا تھا نا کتاب زکوٰۃ میں، تو وہی ہے، اس لیے انہیں صاحب الحولیات کہا جاتا ہے۔ جی، كان يروي شعر زوجي أمي أوس بن حجر الشاعر التميمي وشعر تفضيل والسيد وشعر بشامہ بن غدیر، کیا ہے کہ انہوں نے بھی روایتیں کی ہیں، کس کی؟ اوس بن حجر کے اشعار کو بھی روایت کیا ہے، اسی طرح بشامہ بن غدیر کے اشعار کو بھی انہوں نے روایت کیا ہے، طفیل الغنوی کے اشعار کو بھی روایت کیا ہے۔ تو ان سب کے راوی رہے یہ، بشامہ بن غدیر کے بھی راوی ہیں، اوس بن حجر کے بھی، اور طفیل الغنوی کے بھی، ان سب کے یہ راوی رہے ہیں۔ وہ اشہر الشعراء اذا رغب، یہ آپ کو پتہ ہے جو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ وہ احد من الثلاثہ المتقدمہ، دیکھیں 3 جو بڑے لوگ ہیں، بڑی شاعر مانے جاتے ہیں جاہلی زمانے کے، امرؤ القیس، زہیر اور نابغہ، ہے نا؟ تو ان میں سے یہ بھی ہیں۔ وہ صاحب الحولیات، انہیں صاحب الحولیات کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہ کان ینظمها فی 4 اشہر، کیونکہ یہ 4 مہینے میں ایک قصیدہ لکھتے تھے، ویہذبها فی 4، پھر 4 مہینے اس کو اچھے سے سجاتے تھے، اس میں دیکھتے تھے کوئی لفظ ایسا تو نہیں آ گیا جو بلاغت کے خلاف ہے، کوئی ایسا تو لفظ نہیں آ گیا جو یہاں پہ فٹ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر 4 مہینے اس میں کاٹ چھانٹ کرتے تھے۔ ثم یعرض علی خاصۃ الشعراء فی 4، پھر 4 مہینے اس کو جو خاص شعراء ہوتے تھے ان کے سامنے پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ فلا ينشدها الناس الا بعد حول، پبلک کے سامنے وہ اپنے شعر کو نہیں پڑھتے تھے مگر 1 سال کے بعد، جب 1 سال کمپلیٹ ہو جاتا تھا تب پبلکلی وہ شعر کو پڑھتے تھے، اسی لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صاحب بتائیں، حولیات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قال عمر رضی اللہ عنہ اشر العرب، عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ اشر العرب ہیں یہ۔ کان لا یمدح الرجل الا بما هو فیہ، یہ انسان کی وہی تعریف کرتے ہیں جو اس کے اندر ہوتا ہے، جھوٹی تعریف نہیں کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، جو صحیح تعریف ہوتی ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ چلیں، قال الشعر بعد فراق من ام اوفا، ام اوفا سے 20 سال کے بعد، جب ام اوفا سے ان کا طلاق ہو گیا اس کے بعد انہوں نے شعر کہنا شروع کیا۔ جی، یہ اصل ہے معلقہ انہوں نے کیوں کہا تھا۔ دیکھیں معلقہ انہوں نے کیوں کہا تھا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ 2 قبیلے تھے، 2 قبیلے میں جنگ چل رہی تھی۔ کون سے 2 قبیلے میں؟ ابس اور زبیان میں، ہے نا؟ قبیلہ ابس میں اور قبیلہ زبیان میں کیا چل رہا تھا؟ جنگ چل رہی تھی، اور اس میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے تھے، کوئی اس کا اینڈنگ نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو 2 لوگ تھے اس ٹائم پہ، ایک حرم بن سنان تھا، ہے نا، اور دوسرا دیکھیں اس میں حارث بن عوف، حرم بن سنان اور حارث بن عوف، ان دونوں نے مل کر کے کیا کیا؟ دیت دیا، ٹھیک ہے، دیت دیا کتنا؟ 3000 اونٹ، 3000 اونٹ دے کر کے اس جنگ کو صلح کروایا اور بند کروایا، سمجھ گئے؟ تو یہ جو صلح کروائی نا حرم بن سنان حارث بن عوف نے اپنا پیسہ خرچ کر کے، تو اس کی وجہ سے زہر بن ابی سلمہ ان کی تعریف کرنے لگے، سمجھا؟ جی، تو جب ان کی تعریف کرتے تھے اسی کی تعریف میں انہوں نے معلقہ کہا اپنا، تو پورا معلقہ جو ہے ان کا وہ حرم بن سنان حارث بن عوف کی تعریف میں ہے۔ اور تعریف کیوں کی؟ کیونکہ ان دونوں نے صلح کرائی تھی، اور کس جنگ کی صلح کرائی تھی؟ حرب الصباح کی، جنگ کا نام کیا تھا؟ حرب الصباح، ہے نا؟ حرم بن سنان حارث بن عوف نے صلح کرائی تھی، اور صلح کے لیے کیا دیا تھا انہوں نے؟ بتائیں، 3000 اونٹ دیا تھا، 3000 اونٹ دے کر کے صلح کروایا تھا، اسی وجہ سے یہ زہر بن ابی سلمہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی پہ انہوں نے قصیدہ کہا تھا۔ تو جب یہ تعریف کیا کرتے تھے تو حرم بن سے کہا کہ زہیر بن ابی سلمہ اگر میری تعریف میں ایک ورڈ بھی کہیں گے، بلکہ یہ کہہ لو کہ اگر وہ مجھ کو سلام بھی کریں گے تو میں ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دوں گا، ٹھیک ہے، ان کو ایک غلام دے دوں گا، ایک گھوڑا دے دوں گا، کچھ نہ کچھ ان کو تحفہ دوں گا۔ تو زہیر بن ابی سلمہ جو ہے اس سے عاجز ہو گئے، بالکل سمجھ گئے نا، پریشان ہو گئے کہ اتنا تحفہ اتنا تحفہ، تو پھر انہوں نے حرم بن سنان کی تعریف، اس کو سلام کرنا بھی بند کر دیا تھا، ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں آگے آئے گا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے مدح زہیر حرمن، انہوں نے حرم بن سنان کی تعریف کی فی قصائد کثیرہ،
بہت سارے قصیدے میں، بہت سارے اشعار میں انہوں نے حرم بن سنان کی تعریف کی، یہاں تک کہ حرم بن سنان نے قسم کھا لیا اللہ یمدح زہیر، کہ زہیر اس کی تعریف نہیں کریں گے الا آتاہ، مگر وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے گا، ولا یسلہ الا آتاہ عبدا او ودیدتا او فرسن، چاہے کوئی غلام، کوئی باندی یا کوئی گھوڑا، جیسے ہی تعریف کریں گے زہیر، حرم بن سنان ان کو دے دے گا۔ تو جب یہ بات پتہ چلی زہیر کو، تو زہیر پیسہ کمانے والے آدمی نہیں تھے کہ ہم تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو پیسہ ملے، اس لیے وہ تعریف نہیں کرتے تھے، لہٰذا زہیر بن ابی سلمہ نے کیا کہا؟ زہیر بن ابی سلمہ قال زہیر عن الحرم، حرم کے بارے میں زہیر بن ابی سلمہ کہنے لگے ایمو سباحا الا حرم، ٹھیک ہے، جب وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ تو ہم لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا صبح کا سلام ہے نا، السلام علیکم، تو انہوں نے کہا کہ سب کو صبح کی سلامتی ہو، ٹھیک ہے، سوائے حرم کے، یعنی حرم کو میں سلامتی نہیں دوں، وَخَيْرُكُمْ اسْتَثْنَيْتُ، حالانکہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کو میں نے الگ کر دیا ہے۔ تو یہ بتائیں یہ حرم کی تعریف ہے یا اس کی برائی ہے؟ تعریف ہے۔ جی تعریف ہے۔ تعریف ہے نا، ہاں ہاں، انہوں نے کیا کہا کہ میں حرم کو سلام نہیں کروں گا، سب کو صبح کا سلام ہے، حرم کو گڈ مارننگ سب کو ہے، حرم کو نہیں ہے، حالانکہ سب سے بہتر وہی ہے تم لوگوں میں جس کو میں نے الگ کر دیا، جس کو میں نے گڈ مارننگ نہیں کہا، ٹھیک ہے جی۔ ومدح زہیر ایضا سنان بن ابی حارثہ المری وحسن بن حذیفہ بن بدر وغیرہما، ولی زہیر ہجاؤن فی بعض القبائل، بعض قبائل کے انہوں نے ہجو بھی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے چلے۔ کان زہیر استاذ حتیہ، حتیہ کے استاد تھے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، ہے نا، اس سے پہلے بھی آ چکا کہ حتیہ ان کے شاگرد تھے، اور حتیہ کے استاد تھے زہیر بن ابی سلمہ۔ چلے لہو سبع حولیات، ان کے حولیات کتنے ہیں؟ 7 ہیں، یہ کوشچن میں آ چکا ہے، لہو سبع حولیات، کتنے حولیات ہیں ان کے؟ 7 حولیات ہیں۔ مدح زہیر سید الشریف حرم بن سنان و حارث بن عوف، انہوں نے حرم بن سنان حارث بن عوف کی تعریف بیان کی، کیوں تعریف کی تھی؟ کیونکہ ان دونوں نے صلح کروائی تھی، دونوں قبیلے کے درمیان، ابس اور زبیان کے درمیان، کس جنگ میں صلح کروائی تھی؟ حرب السباق میں۔ حرب السباق کا واقعہ آپ کو پتا ہے؟ بتائیں جلدی سے، جی واقعہ سر، پتا ہے حرب السباق کا کیا ہوا تھا؟ کیا ہے؟ پتہ نہیں ہے سر۔ کیا ہوا تھا بتائیں؟ اچھا پتا نہیں ہے، دیکھیں اس جنگ میں یہ ہوا تھا نا کہ ریس ہو رہی تھی، گھوڑے کی ریس ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو گھوڑے کی ریس میں قبیلہ ابس زبیان دونوں کی گھوڑے کی ریس تھی، اس میں کسی نے کیا کیا، بدماشی کیا کہ ایک قبیلے کے گھوڑے کو چوٹ، مطلب بیچ میں اڑنگا لگا دیا، جس سے وہ گھوڑا گر گیا، مر گیا، اور وہ ریس ہار گئے، تو اس کی وجہ سے دونوں قبیلے میں جنگ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو حرب السباق، سباق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ریس، تو دونوں قبیلے میں جنگ شروع ہو گئی، بہت لوگ مارے گئے، ہے نا، صرف اتنی سی بات پہ، ریس والی جنگ تھی، تو اس جنگ میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے، تو حرم بن سنان حارث بن عوف نے کیا کہا، یقال انہا دیات القتلہ، جتنے لوگ مرے تھے دونوں قبیلے میں سے، ان کے بدلے میں انہوں نے دیت دی، ہے نا، ان کے خون کا بدلہ دیا، کتنا دیا؟ 3,000 بعیر، 3,000 اونٹ، ٹھیک ہے جی، ادیاہا فی 3 سنین، 3 سالوں میں اس کو انہوں نے ادا کیا، خیر، تو یہ 3,000 اونٹ جو انہوں نے دیا تھا، اسی کی وجہ سے، کیونکہ یہ جذبہ اچھا تھا کہ جنگ بند ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا، تو اسی وجہ سے انہوں نے تعریف کی۔ بطل زہیر عنترا، زہیر کے ہیرو کون ہے؟ عنترا، ہے نا، مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں ہیرو کون تھا؟ عنترا بن شداد۔ چلیں یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، معلقۃ میمیہ من بحر الطویل، اس کے اندر کہیں پہ 59 لکھا ہے، کہیں پہ 64، کہیں پہ 60 لکھا ہے، لیکن زیادہ مشہور یہ والا ہے کہ ان کے اشعار کتنے اشعار ہیں اس میں؟ 59 اشعار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جنگ کے بعد جب ابس اور زبیان کے درمیان صلح مکمل ہو گئی، تب انہوں نے یہ قصیدہ لکھا تھا، انہ شبہ الموت فی شعرہ بیوتتی، چلیے کچھ نہیں ہے۔ زہر کی انتقال ہو گیا، کہیں پہ 615 لکھا ہے، کہیں پہ 627، کہیں پہ 609، ہے نا، اس وقت ان کی عمر 97 سال کی تھی، ہجرت سے 11 سال پہلے، کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ مومن تھے، ہے نا، کیونکہ ان کا یہ شعر ہے، یؤخر فیودع فی کتاب فیدخر لیوم الحساب او یعجل فینتقم، کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ بھی کر لو، ہے نا، جب یوم حساب ہوگا، ہے نا، تو اس دن تم سے انتقام لیا جائے گا، تمہارا بدلہ لیا جائے گا،
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر لوگ اٹھیں گے، زندہ ہوں گے، پھر اللہ حساب لے گا، اس پر یہ ایمان رکھتے تھے. ٹھیک ہے، چلیں بس یہی باتیں ہیں. بشامہ بن غدیر نے زہیر سے کہا تھا انی آتیتک ما ہوا افضل من المال، میں تمہیں ایسی چیز دوں گا جو مال سے زیادہ بہتر ہے. اس کا مطلب ہے کہ شعر، یعنی شعر کس نے سکھایا؟ شعر کس نے سکھایا زہیر کو؟ بشامہ بن غدیر نے. ٹھیک ہے، بشامہ بن غدیر نے. چلیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حرم بن سنان کے لڑکے سے، ہے نا، مداحیہ زہیر فیہ، جو زہیر بن ابی سلمان نے ان کے بارے میں تعریفی اشعار کہے تھے، اس کو سنا. اور پھر حضرت عمر نے فرمایا انہ کان لیحسن فیکم القول، کہ تمہارے بارے میں اس نے کتنی اچھی بات کہی تھی. فقال، تو حرم بن سنان کا جو بیٹا تھا اس نے کہا واللہ ونحن کنا نحسن له العطا، کہ خدا کی قسم ہم بھی اس کو بہت اچھا اس کا بدلہ دیتے تھے، بہت اچھا اس کو انعام دیتے تھے، اسی وجہ سے اس نے اتنی اچھی بات کہی. تو حضرت عمر نے فرمایا قد ذهب ما آتیتموہ، تم نے جو کچھ زہیر کو دیا وہ تو ختم ہو گیا، وبقى ما آتاکم، اور اس نے جو تم کو دیا وہ ابھی تک باقی ہے. ٹھیک ہے، تو تم نے احسان نہیں کیا زہیر کو دے کر کے، بلکہ زہیر نے جو تمہاری تعریف میں، تمہارے باپ کی تعریف میں اشعار کہے ہیں، وہ زہیر کا احسان ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے الشاعر الجاہلی انہ شاعر الشعراء ولا یعازل فی الکلام، کہ یہ ایسا شاعری جاہلی شاعر ہیں جو اپنے باتوں میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہے نا، بڑھا چڑھا کے بات نہیں بیان کرتے ہیں. تو ایک بات آپ یاد رکھیے گا، جہاں پر بھی شعر جاہلی کی تعریف آئے گی یا زہیر بن ابی سلمہ کی تعریف آئے گی، ہے نا، ان کے شعر کی، تو اگر وہاں پہ آپشن میں حضرت عمر کا نام موجود ہو تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت عمر کا نام لگا دیں گے جہاں پہ شعر کی تعریف آئے گی. ٹھیک ہے، ہاں، تو حضرت عمر نے ان کے اشعار کی بہت تعریف بیان کی ہے. جاہل جو جتنے چلیں، شاعر ہو. ہاں، جاہلی شاعر میں ان کے علاوہ کسی کی تعریف حضرت عمر نے نہیں بیان کی ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے سلیبس میں ہے نا، تو ان کے علاوہ زہیر بن ابی سلمہ کے علاوہ اور کسی کی تعریف نہیں کی ہے. امرؤ القیس تو خیر ویسے ہی گندا آدمی تھا، ٹھیک ہے، گندا ہی شاعر مانا جاتا تھا. بچ گئے عمرو بن کلثوم، زہیر بن ابی سلمہ اور لبید بن ربیعہ، تو انہوں نے زہیر بن ابی سلمہ کی تعریف کی ہے. چلے بس یہی ساری چیزیں ہیں. دیکھیں یہ شعر ان کا بہت مشہور ہے، کیا لسان الفتى نصف و نصف فؤادہ، کہ نوجوان کی زبان آدھا ہوتی ہے اور آدھا اس کا دل ہوتا ہے. مطلب ایک تو انسان کی زبان ہوتی ہے اور آدھا اس کا دل ہوتا ہے، اسی کا ویلو ہے زبان کا اور دل کا. فلم یبقی الا صورت اللحم والدم، زبان اور دل کے علاوہ جو کچھ اس کا جسم ہے وہ صرف گوشت اور خون ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ویلو کس کا ہے؟ صرف زبان کا اور دل کا. ٹھیک ہے، اور کسی چیز کی ویلو نہیں ہے. اسی طرح یہ شعر ان کا مشہور ہے فلا تکتمن اللہ ما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دل میں ہے تم اس کو اللہ سے ہرگز نہیں چھپا سکتے. ٹھیک ہے جی. کہہ رہا ہے لیخفی ومہما یکتم اللہ یعلم، کہ تم کہ اس کو چھپانا چاہو گے، ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ چھپانا چاہو گے اللہ سے، اللہ اس کو جان لے گا، ہے نا. تو تم کچھ بھی اللہ سے نہیں چھپا سکتے. تو یہ سب ان کے معلقے کی ہی اشعار ہیں. ٹھیک ہے، چلیں، تو یہ ہم نے زہیر بن ابی سلمہ پڑھ لیا. تو آج یہیں تک رہنے دیں یا لبید بھی پڑھ لیں؟ بتائیں. یہیں تک رہنے دیا جائے. جی سر رہنے ٹھیک دیجیے ہے، سر. تو اب دیکھیں آپ، ہاں، تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ریوائز کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے پڑھ لیا، ہم نے سن لیا چیزوں کو، لیکن اس کو ایک بار ریوائز کر دیجیے گا تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. اور 2 بجے ٹھیک سے ہے، کیجیے سر. سر بیچ بیچ میں آپ نے مطلب جو چھوڑ اوکے. دیے ہیں تو اس کو پڑھتے وقت ہمارا یاد نہیں دیکھیں رہے جو گا، چیزیں آپ کے لیے، ہاں ہاں، اس کو دیکھیں اس پڑھتے کی وجہ ہم نے وقت اس لیے چھوڑی نا کہ یہ چیزیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ، ہاں، یہ چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں اتنی. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے چھوڑ دیا اس کو. اب اس لیکن میں جب کیا لکھا ہوا ہے کہ ان کا کس نے ان کے شرح کی، ہے نا، کس نے شرح کی، کس ہجری میں شرح کی، کب لکھا، وہ کہاں سے چھپا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ نیٹ والوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، نیٹ میں آتا ہے یہ سب. میں آپ سے وہ نہیں ریلیٹڈ پوچھ اتنی رہا ہوں نہیں سر، ہیں یہ چیزیں. میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ ہاں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جب اس کو پرنٹ کریں گے تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے.
यही पूछ रहे हैं सर। देखिए जब हम पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी कि हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था क्लास में। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भूल जाइएगा कि हमने क्लास में क्या सुना था। तो आपको वो उतना तो है। आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि कौन सा है ना। देखें जो चीजें बहुत डीप में है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, जो चीजें ऊपर ऊपर की है ना बस उसको आप याद रखिए। ठीक है, वो चीज आपसे रिलेटेड है। अब जी उनकी सर। शरह किसने लिखी, वो शरह कब छपी कहाँ से छपी है ना, वो सारी चीजें आपसे रिलेटेड नहीं है। लंदन से छपी तो देरोफ ने लिखा, तो जर्मन में कब किसने उसका ट्रांसलेट किया, तो ये सब आपसे रिलेटेड नहीं है। सर पिछला वाला क्लास का रिकॉर्डिंग क्लास नहीं मिल रहा है कई दिन से। हाँ रिकॉर्डिंग उसकी असल ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा था। ठीक है, तो हमने उसको बोला है ऐप वाले को, वो इसको रिस्टोर करेगा ना तो मैं उसको डाल दूंगा। ठीक है, वो रिस्टोर नहीं हो पाया है। जी सर ओके। चलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ।